جی ویلکم بیک فرام دا بریک. اور مجھے امید ہے کہ جو ہم آپ کو ساری فوٹیج دکھا رہے ہیں آپ کو بہت مزہ آ رہا ہے. اور یہ کائنڈ آف ریکیپ تو نہیں ہے بلکہ ریفریش ہے کہ کچھ چیزیں اتنی اچھی ہوتی ہیں کہ آپ کا دل چاہتا ہے کہ اس کو پھر سے ذرا دیکھیں. جو ہم اگلی جو ہماری پرسنالٹی جن کو ہم نے بلایا تھا ان کے بارے میں مطلب کہ اس سے پہلے کہ ہم جائیں میں یہ صرف کہنا چاہتی ہوں کہ بہت کنٹروورشل پولیٹیشین ہیں, بہت کنٹروورشل فگر رہی ہیں, بہت سے چینلز پہ آئی ہیں اور مطلب کہ کچھ الزامات لگے ان کے اوپر. تو میں چاہتی ہوں کہ آپ ڈاکٹر فردوس عاشق اوان کی جا کر فوٹیج دیکھیے اور ان کا انٹرویو جس کے اندر وہ بالکل مطلب کہ نارمل ہیں. بھائی غصہ کسی کو بھی آتا ہے. جو ہمارے ساتھ اس وقت ہیں وہ ماشاءاللہ سے ڈاکٹر فردوس عاشق اوان. ڈاکٹر پہلے ہیں, اس کے بعد فیڈرل منسٹر ہیں پاپولیشن ویلفیئر کی. السلام علیکم ڈاکٹر. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے کہ کیسا لگتا ہے کہ آپ بچپن سے آپ کو تھا کہ آپ پولیٹیشین بنیں گی؟ اوور آل میرا فخر اور پرائڈ ہے جو آپ نے شروع میں کہا کہ بینگ اے ڈاکٹر یہ سب سے بڑی آنر ہے. باقی یہ سارے لیبلز ہیں زندگی کے ساتھ کبھی ہٹتے ہیں کبھی لگ جاتے ہیں, لیکن جو ایکچوئل آپ کی اچیومنٹ ہے دیٹ از یور پروفیشنل کنٹریبیوشن اینڈ اچیومنٹ از یو آر سرونگ ایز اے ڈاکٹر. اور وہ ایک اوور آل پولیٹیکل ایک ڈاکٹر جو معاشرے کی پوسٹ مارٹم اور سرجری میں مصروف ہوتا ہے, پیشنٹس اور ہیومینٹی کے ساتھ جو اس کا اوور آل لنکیج ہوتا ہے, پھر جب آپ اس کو فیلڈ میں سوشل سیکٹر کے اندر اور پولیٹیکل سیکٹر کے اندر انٹرلنک کر دیتے ہیں تو یہ ایک بڑا بہت ہی اچھا کمبینیشن ہے. کیونکہ جو ڈاکٹر بن سکتا ہے وہ دنیا کا کوئی کام کر سکتا ہے. یہ میرا بالکل یقین ہے کہ ٹفسٹ اسائنمنٹ از کہ آپ میڈیکل ایجوکیشن لیں. ہمارے ساتھ کالر ہیں, کالرز ہمارے وی آئی پیز ہوتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام. جی کون بول رہے ہیں, کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی رانا سہیل بات کر رہا ہوں. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ ڈاکٹر صاحب سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. جی بالکل, دونوں ہم یہاں موجود ہیں, آپ ضرور بات کیجئے ڈاکٹر صاحب سے. جی میں نا رانا سہیل ظفر بات کر رہا ہوں ان کی کانسٹیٹنسی سے. جی 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 سیال کوٹ سے. جی 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 رانا صاحب. جی محترمہ میں آپ سے نا ایک کوشچن کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ اب بھی متحرک سیاستدان ہیں اور اس سے پہلے ٹینیور میں بھی تھیں آپ بہت زیادہ متحرک, اور اس کے ساتھ آپ ایک خاتون بھی ہیں. اس حیثیت سے آپ گھریلو مصروفیات اور سیاست کو کیسے مینیج کرتی ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے. یہ بڑا ایک ٹپیکل کویسچن ہے اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ زندگی میں آپ کو سیکریفائس کرنا پڑتا ہے اور سب کچھ پانے کے لیے آپ کو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کھونا پڑتا ہے. اور وہ کھونا آپ کو کیا پڑتا ہے؟ اپنی ریلیکسیشن, اپنی نیند, اپنی پرائورٹیز, اپنی خوشیاں دوسروں کی خوشیوں پہ قربان کرنی پڑتی ہیں. اور گھر کے اندر جو آپ کے اپنے ہیں جن کو آپ کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ پھر آپ کی اس قربانی کی زیادہ میں زیادہ آتے ہیں. اور جو ڈومیسٹک ایشوز ہیں وہاں پہ پرائورٹی پھر آپ کی کم ہو جاتی ہے اور آپ کے جو پبلک ایشوز ہیں وہ زیادہ ان کی پرائورٹی بن جاتی ہے. تو مجھے اس حوالے سے چونکہ تھوڑا سا بینگ اے ڈاکٹر پہلے ہی وہ ہاؤس وائف کا کلچر میرے اوپر طاری نہیں تھا کیونکہ ہمیں وہ میڈیکل اسٹڈیز سے فرصت نہیں ملتی تھی, تو پھر سیاست میں آ کے تو اور زیادہ میں جس طرح ڈیپ روٹڈ انوالو ہو گئی. تو اب مجھے وہ چاہتی ہوں میں کہ میری جو گھریلو ذمہ داریاں ہیں میں ان کو پورا کروں, شیئر کروں, لیکن خواہشات ابھی تک 100% پوری نہیں ہوئی ہیں. سب سے بڑی بات یہ کہ آپ فاطمہ جناح کالج لاہور میں آپ ہاسٹل آئی تھیں. جی جی. اور کیونکہ آپ ریزیڈنٹ تو سیالکوٹ کی ہیں اور وہاں سے آپ نے میڈیسن یہ ایم بی بی ایس کیا. تو اس وقت آپ کی شادی ہوئی تھی یا شادی بعد میں ہوئی؟ شادی میری 2000 میں ہوئی تھی. اچھا, تو مطلب کہ یہ سارا کچھ کرا کر اس کے بعد بہت سی مطلب کہ سیٹس شاید لی جاتی ہیں کہ جو لڑکیاں کر لیتی ہیں ایم بی بی ایس, اسپیشلائزیشن کا وقت آتا ہے تو یا پہلے سال میں ہی وہ پھر ڈراپ آؤٹ ہو جاتی ہے کیونکہ منگنی شادی ہو جاتی ہے. تو ان کو کوئی میسج اگر آپ دیں کہ مطلب کہ دیکھیں آپ کا جو ایز اے ڈاکٹر ہے اس پروفیشن کے اندر ہماری بچیوں کا دی بیسٹ پروفیشن دے کین اڈاپٹ از میڈیسن. اب اس کے اندر ہماری سوشل ڈیفیکلٹیز ہیں. ہر پیرنٹس جب تک وہ والد کے گھر میں ہیں یا پیرنٹس کے پاس ہیں, پیرنٹس نے اپنی بچی کی ایک کیپیسٹی بلڈنگ کر دی, اس کو امپاور کر دیا اور اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیا, سیلف سفیشینٹ کر دیا. اب جب اس کی شادی ہوتی ہے تو اب ان لاز اور
دوسرے ایسوسیٹڈ فیکٹرز جو ہیں وہ اس کے ڈیسیژن میکنگ میں چلے جاتے ہیں کہ اس کا لائف سٹائل کیا ہونا چاہیے, اس کو ایک ورکنگ وومن کے طور پہ آگے آنا چاہیے یا نہیں, اس کا پروفیشنل کیریئر جو ہے اس کو اسٹیٹک ہو جانا چاہیے. یہ وہ ہماری معاشرتی مسائل ہیں اور وہ سماجی جو ایشوز ہیں, سوشل ایولز جو ہیں, ان سوشل ایولز کا نشانہ پھر یہ ڈاکٹرز بنتی ہیں. اور سب سے زیادہ چونکہ جب وہ ہاؤس وائف کے روپ میں جاتی ہیں تو وہاں پہ وہ جو ایجوکیشن اور سکل انہوں نے لی ہوتی ہے وہ 100% پریکٹس نہیں کرتی, لیکن ایک ڈاکٹر کا جو ویژن اور ایکسپوجر ہو جاتا ہے اوور آل نیشنل ایشوز پہ, سوشل ایشوز پہ, ہیومنٹیرین ایشوز پہ, تو وہ ایک کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہیومن بینگ ہوتا ہے. ایک بیبی آپ کا بیٹا بیٹی؟ اچھا ماشاءاللہ. اور وہ کتنی بڑی ہیں؟ 9 years old. 9 years old. تو واو, تو کیا وہ بھی ڈاکٹر بننا چاہتی ہیں؟ پولیٹیشین امی کے وہ دیکھ کر امی کی طرح بننا چاہتی ہیں؟ بیسیکلی میں نہیں چاہوں گی کہ وہ پولیٹیشین بنے. ہیں؟ ہاں. نہیں. کیوں؟ اس کے لیے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ اگر اسے پولیٹیشین بننا ہے تو پھر اس ماجا گاما کراؤڈ میں جانا ہے. تو ماجا گاما کراؤڈ جو ہے وہ ہماری سیاست کے اندر جو پڑھے لکھے لوگوں کو سپیس نہیں دیتا, ایجوکیٹڈ اور سکلڈ اورینٹڈ لوگوں کو بھی جگہ بنائیں اپنی. آپ پڑھی لکھی ہیں. اس میں اب بھی ٹائم لگے گا, اور جو پہلے شاید میں اسٹرگل اور ایفرٹ کر کے انشاءاللہ ایک ایسا سینیریو, ایک ایسا کنڈیوسیو انوائرمنٹ جس میں شاید وہ میں فیل کروں پھر کہ شی شوڈ بی دیئر, تو اس انوائرمنٹ کے اندر اس کو کریٹ کرنے کے لیے, کیونکہ وہ صرف اس کے لیے نہیں ہو, وہ پاکستان کی ہر بچی کے لیے ہو, ہر ہماری بہن کے لیے ہو, اور ہر وہ خاتون یا ہماری بیٹی جو پالیٹکس میں آنا چاہے. مجھے بتائیے کہ آپ پولیٹیشین پہلے بنی کہ آپ کی شادی پہلے ہوئی؟ میں پولیٹیشین تو بچپن سے تھی, کیونکہ ٹھیک ہے میں کلاس ریپ تھی اور مانیٹر کلاس 1 سے, اور یہ میرا یونیک اتفاق تھا کہ MBBS فائنل ایئر تک میں ایز اے کلاس ریپ اور مانیٹر تھی, ہیڈ گرل تھی. اور وہ لیڈرشپ کوالٹیز جو تھیں فیملی کی, چونکہ بچہ اپنے ارد گرد کے ماحول سے لرن کرتا ہے, دیکھتا ہے, تو میرے والد چونکہ ہی واز اے پولیٹیشین اور گھر کا ماحول ایسا تھا, اور وہاں پہ ڈیسیژن پنچایتی سسٹم ڈومینیٹ کرنا ایک ایسا سینیریو بنا ہوا تھا کہ جس میں والد صاحب واز دی کی پلیئر, تو وہ وہاں سے انسپائریشن تھی. تو یقیناً میری شادی جو تھی وہ اٹ سیلف ایک لو میرج ارینج میرج 100%. مگر وہ کیا میں نے 92 کنٹریز میں MNA بننے سے پہلے پاکستان کی نمائندگی کی تھی, اور 92 کنٹریز میں ڈفرینٹ کلچر, ڈفرینٹ سوشل ویلیوز, ڈفرینٹ سوشل ایشوز, اور ان کے مختلف ریلیجیس اینڈ کلچرل کنٹراسٹ کو میں دیکھ کے آئی تھی. تو اس کے باوجود جب میری شادی کا ڈیسیژن تھا تو دیٹ واز مائی مدرس ڈیسیژن, اور وہ مجھے اون کیا جو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا. پلیز آپ پھر سے آئیے تاکہ ہم یہ ایک پارٹ 2 بھی آپ کا انٹرویو کیجیے, ہم کریں. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. انشاءاللہ, اور میں اور پرسنل چیزوں پہ میں آنا چاہوں گی, کہ ہر وقت مینڈیٹ اور وہ سب ہے, اس سے بھی آپ کو مطلب تھوڑی سی ریلیکسیشن ہونی چاہیے. ویورز کو ہم یہ بتائیں کہ ہمارے ساتھ فیڈرل منسٹر فار پاپولیشن ویلفیئر ڈاکٹر فردوس عاشق ایوان ہمارے ساتھ تھی.